बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? ऑल वेल। आजकल तो भाई बात ये है कि ये जो मौसम की तब्दीली के असरात, अभी सदफ मुझसे यही पूछ रही थी इशारों के नायों में कि भाई ये मौसम कब आएगा, सर्दियाँ कब आएंगी। लेकिन सर्दियों के आने से पहले ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, जो निगरां पीरियड होता है यानी कि मौसम का, उसमें होता यह है कि एलर्जीज आ जाती हैं, मतलब तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो, चूंकि ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, दरमियान का एक मौसम होता है। नज़ला जुकाम तो आते ही है। खैर उसने कहीं नहीं जाना। ये जो आशूब चश्म का मामला आया था वो देखें जी, वो कितना खतरनाक था, हर कोई मुतासिर। और आप सोचें कराची से वो मुंतकिल हुआ लाहौर और अभी वहाँ पर मामला जो है वो पंजाब भर में कहाँ तक फैले हुए हैं। तो हर दूसरा बंदा जो है वो कोई या फिर तमिल मूवी स्टार लग रहा है, या फिर हॉलीवुड का कोई स्टार लग रहा है, या बॉलीवुड का या लॉलीवुड का। चलिए खैर, तमिल मूवी से मुझे याद आ गया इंडिया ने जी फाइनली, कल तो हमने आपको बता ही दिया था कि हमारे वीजे दे दिए। 9 घंटे काम किया जी हमारी टीम ने दुबई पे, सिर्फ 9 घंटे। उसके बाद हम इंडिया की तरफ रवाना हो गए। तो देखें जी अब कैसा जोड़ पड़ेगा। अभी तो हमारा वार्म अप मैच होगा, लेकिन 5 तारीख से एक्चुअली सारा जी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। We are very confident। और एक और खबर, पहला राउंड इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। चाइना में हो रहा है एशियन गेम्स 2023। अरशद नदीम और ब्रदर इज ओवर देयर। यस, अरशद नदीम वहां पर पहुंच गए हैं और बेस्ट ऑफ लक टू हिम। देखें जी वो वहां पर क्या करते हैं। वैसे हमारी बहुत सारी खेलों की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वॉलीबॉल टीम थी वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। उसके बाद जो उनके ब्राजीलियन कोच थे, जिस तरीके से वो रो रहे थे क्वार्टर फाइनल में पहुंच के, वो देखने वाला मंजर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम चाइना से बाद में हार गए। कोई बात नहीं, मतलब असल चीज होती है कि आपने मुकाबला कितना किया और मुकाबला करने के बाद कोरियन जैसी टीम को हराया भाई। हाँ जी, तो बात ये है कि टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं, वरना हमारा सारा शो यहीं पे हो जाएगा। टॉप स्टोरीज। बीनाई से महरूम अफराद के लिए आंखों में कर्निया ट्रांसप्लांट मौसर इलाज है। नाबीना अफराद के लिए अंधेरे में रोशनी की किरण बनने वाले डॉक्टर क़य्यूम इरफान आज बाखबर सवेरा के मेहमान। और कराची वाले फजाई आलूदगी से फैज़याब, धूल मट्टी 24 घंटे दस्तयाब। फजाई आलूदगी में गुम कराची दुनिया को नजर आ गया। आलूदा फजा ने रोशनियों के शहर को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। इमेजिन लोग किन चीजों में नंबर 1 होते हैं और हमारा शहर किन चीजों में नंबर 1 होता है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के जाने पाएंगे ना। इतनी आहिस्ता मतलब आप सोचे कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। आहिस्ता हम कुछ कर रहे हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना। सवाल ये कि कुछ किया जा रहा है इसके लिए। खैर मेरे ख्याल में हम एक सर्कल में घूम रहे हैं। पहले जो जमीनी हकाइक है, जो जमीन पर हो रहा है, फजा में तो बाद में बात करेंगे, जो जमीन पर हो रहा है उसको निपटने, और वो है क्राइम। कराची में जो बढ़ते जराइम हैं और क्राइम है, कहा गया था निगरां जो वजीर दाखिला आए, उन्होंने कहा कि उन्हें बस 2 हफ्ते का टाइम दें। 2 हफ्ते में वो बहुत कुछ बेहतर कर देंगे। लेकिन हमारे सामने जो अदाद व शुमार आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है एज यूजुअल, और उससे साबित हो रहा है जी कि किस तरीके से यहाँ पर जराइम पनप रहे हैं। जुर्म जो है उसको उसकी बेकनी के तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी अब आप ये देखें कि शहर में छलावा ग्रुप, ये जो डकैत ग्रुप है, ये सरगर्म हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो छलावा ग्रुप है ना, आई एम श्योर के पीपल कैन रिलेट, वो 90s में भी एक ग्रुप आया था छलावा ग्रुप के नाम से। What do they do? Like छलांगे लगाते हैं। बेसिकली उस वक्त तो ये होता था, लोगों के घरों में घुसते थे। फिर ये है कि कुछ कहा जाता था कि पता नहीं कोई डीजल मल के जिस्म के ऊपर और अपने चेहरे को शनाख्त छुपा के और जाते थे, और इस तरीके से चोरियां और भी काफी वारदातें करते थे। जी, ताकि वो पकड़ा ही ना दे सके। तो इसलिए ये है कि उनको छलावा कहा जाता था। बड़े ग्रुप जी, छलावा ग्रुप, हथौड़ा ग्रुप, न जाने कौन से ग्रुप इस शहर ने देखे हैं। और अब ये छलावा गैंग जो है वो एक तरह से आया है। गालिबन अब इनकी वजह शोहरत क्या है, हो सकता है मेटाफोरिकली वारदात करके फरार हो जाते हैं, जाहिर है क्विकली काम करते होंगे। तो कुरंगी मेहराउन टाउन में इस गैंग ने एक ही दिन में, अब यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि सिंबॉलिकली यूज हो रहा है, एक ही दिन में इन्होंने 20 शहरियों को लूटा है। इसके अलावा नदी के कच्चे रास्ते पर नाका लगाकर ये दिलेरी से लूटमार करता है गैंग, और मुल्जिमान इसी रास्ते से जी
वापस भी चले जाते हैं, यानी इनका रास्ता बड़ा जाना पहचाना है। डकैती की एक CCTV फुटेज भी सामने आ गई जिसमें मुलजिमान ने वारदात के दौरान फायरिंग की और यरगमाल जो थे लोग शहरी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, साथ ही 3 कार सवारों से लूटमार की। पुलिस नाकाम है जी, सवाल ये है। पुलिस नाकाम है, लेकिन शहरियों ने खुद ही डकैतों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। 3 डाकू हलाक हुए हैं उनकी फायरिंग से, शहरियों की फायरिंग से, और 2 जख्मी भी हुए हैं। तो इसी हवाले से बस क्या करें, जाहिर है कि कोई और ऑप्शन ना हो तो फिर आपके पास लाइसेंस्ड अगर असलहा है तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिर है बेसिकली बात यह है कि सुबह सुबह वैसे हमें काफ़ी एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन दुख की खबरें सुन के आपकी वो एनर्जी नहीं रहती, बिकॉज यू वांट टू हियर समथिंग पॉजिटिव, यू वांट टू हियर समथिंग दैट मेक्स योर डे, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज लोग यहाँ पर वो कहते हैं ना कि परेशान हैं। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अफजल भाई, ये मुझे बताइए कि हमने शहर कायद में बहुत से ग्रुप्स के नाम सुने हैं और ये दोबारा से मुझे लगता है नाम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये इसका नाम किसने दिया, क्यों दिया, कैसे मशहूर हुआ, क्या वारदातें करता है, बताइए ज़रा इससे मुतालिक। देखिए, सिंध के कच्चे के अंदर डाकुओं के बारे में तो आपने सुना था, लेकिन ये कराची के कच्चे के पक्के डाकू हैं और इनका जो गैंग है उसको छलावा गैंग इसलिए कहा गया है कि कई ये वारदातें कर चुका है लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। कोरंगी मेहरान टाउन में एक कच्चा इलाका है जहां से ये डाकू टोलियों की शक्ल में आते हैं और वारदातें करते हैं, और वारदातें भी ऐसी कि किसी एक शहरी को नहीं लूटते, चाय खाने पे बैठे हुए लोग हों, गाड़ी में सवार शहरी हों, सड़क पे गुजरते हुए राहगीर हों, हर किसी को लूट लेते हैं। तो एक ऐसी वारदात भी सामने आई है जिसमें इन्होंने 20 अफराद को लूटा और इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस अब तक इन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन पुलिस ने इनकी स्ट्रेटजी मालूम कर ली है। एक ही दिन में 20 शहरियों को लूटा, और ये कितनी टाइम में वारदात की इन्होंने 20 शहरियों को लूटने की? जी देखें, थोड़े से वक्त के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर इन्होंने ये वारदात की है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाई और मुलजिमान वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने इस वारदात के बाद जो पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस सिर्फ ये मालूम कर पाई है कि बड़ी हिकमत अमली के साथ ये डकैत जो है वो डकैती करते हैं। महीने में एक मरतबा किसी एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर वारदात करते हैं। चूँकि ये कच्चे के मुकाम पर हैं और वहाँ पर पुलिस मोबाइल्स नहीं जा सकती, इसलिए पुलिस अब ये सोच रही है कि कोई ऐसी फोर्स हो कि जो घोड़ों के ज़रिए वहाँ पर जाए और उन डाकुओं को पकड़े। लेकिन तमाम तर हिकमत अमलियाँ जो है वो कागजों में और जो पुलिस अफसरान ये मुझे बताइए, एयर कंडीशनिंग रूम में बैठते विसिनिटी में कच्चा का इलाका है कराची में, ये ज़रा बताइए, जो अनएक्सेसिबल। जी देखिए, देखिए कोरंगी मेहरान टाउन और कोरंगी कॉजवे के अतराफ के अंदर कुछ ऐसे, कोरंगी नदी है, वहाँ पर अतराफ के जो इलाके हैं वो ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर पुलिस मोबाइल्स नहीं जा सकती। सड़कें या तो मौजूद नहीं हैं या बिल्कुल ही ख़राब हालात में है, जिसकी वजह से वहाँ पर ना पुलिस मोबाइल जा सकती है, ना पुलिस के जो मोटरसाइकिल स्क्वाड होता है वो जा सकता है। इसीलिए पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाती, लेकिन ये डाकू वहाँ से आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। चलें, पुलिस अब तक इनको नहीं पकड़ पाई है। जी अफजल, आप प्लीज रुकिए, नहीं बताइए। जी अशफाक, देखें ये कोरंगी मेहरान टाउन में ये वारदात हुई है। इसके अलावा पिछले साल कोरंगी कॉजवे पे भी इसी तरह की वारदात हुई थी। अगर आपको याद हो कि कई शहरियों को जो है वो लूट लिया गया था। तो ये गैंग मुसलसल वारदातें कर रहे हैं, छोटी बड़ी वारदातें, लेकिन जब बड़ी वारदात होती है टोलियों की शक्ल में ये कई शहरियों को लूटते हैं तो फिर ये खबर मीडिया की भी जीनत बनती है और पुलिस भी इस पर मुतारिक हो जाती है। लेकिन जो कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कोरंगी का ही ये डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एक सिक्योरिटी इदारे के एहलकार को और उसकी 2 साला बच्ची के साथ जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, और ये वाक़या भी डकैती मुज़ाहमत का शाखसाना बताया जाता है। लेकिन पुलिस इन वारदातों की रोकथाम और इसमें मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। यहाँ पे ये दी कि कच्चे के इलाके में है, जबकि कच्चे के इलाके में जो कराची में है वहाँ CCTV कैमरा जरूर लगा हुआ था। ये आप चेक करें, उस कैमरा लगाने वाले की एक्सेस थी मगर पुलिस की एक्सेस नहीं है। दूसरे वो जो बच्ची वाला वाकया बता रहे हैं उसमें भी मुल्जिमान नहीं गिरफ्तार। बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, अल्लाह रहम फरमाए। अब जरा तस्करा कर लेते हैं जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, जो कि वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत रवानगी के रस्ते में है।
اچھا رستے میں کیا ہے, ویسے تو پڑوس میں ہے بھارت, لیکن ٹیم ہماری دبئی سے ہو کے پھر جائے گی. ابھی ان کا ٹرانزٹ جو ہے وہ پیریڈ ہے وہاں پر 9 گھنٹے کا بتایا جا رہا ہے, اور رات 8 بجے حیدرآباد دکن پہنچے گی. اور پرسوں یعنی کہ آج 27 ہے تو پرسوں 29 کو ان کا پہلا وارم اپ میچ ہوگا اگینسٹ نیوزی لینڈ. سو جناب یہ صورتحال ہے. اب آپ سوچیں کہ 9 گھنٹے آپ کا وہاں پہ اسٹے تھا, اس کے بعد اب آپ روانہ ہو رہے ہیں انڈیا. تو اس کے بعد ہم یہ تمام سے صورتحال پر بات کر رہے تھے کہ ایک کیمپ بھی دبئی میں لگایا گیا تھا ٹریننگ کے لیے, لیکن ظاہر ہے جب ڈیلے ہو گئے ویزا تو پھر ہمارا اسکیجول بھی پوری طرح متاثر ہوا. اب وارم اپ میچ کھیلا جائے گا جی, اور قومی ٹیم دوسرا وارم اپ میچ 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. اور اس کے بعد نیدرلینڈز کے خلاف ہمارا پہلا میچ ہوگا وارم اپ میچ. لیکن اچھا جو پکچرز آ رہی ہیں نا بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو جو کھلاڑیوں نے ظاہر شوٹ کراتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اپنی کٹ پہن کے, تو سب سے زیادہ پرجوش جی اس میں نیدرلینڈ کے ہی کھلاڑی نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے سوچا دیکھیں because they have got everything to gain نا. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں جیتنے کے اتنے چانسز تو ہے نہیں, ہم اچھا پرفارم کریں گے تو why not enjoy the tour. Yes, exactly. سب سے زیادہ آپ ان کی پکچر میں خوشی اور مسکراہٹ اور براڈ اسمائل آپ دیکھیں گے. ایسے تو ہمارے پلیئرز کی بھی ہونی چاہیے تھی ویسے. ہمارے پلیئرز کی میں چیک کروں گی, لیکن وہ بابر جو ہے نا خاص طور پہ سوچ میں ہے, کسی رضوان کہیں پہ کچھ سوچ رہے ہیں. اچھا بابر اعظم نے کیا بات کی وہ ذرا سنوا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف فائنل 4 میں نہیں بلکہ بھارت سے چیمپئن بن کر آئیں گے, اور پھر کہتے ہیں کھلاڑیوں پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے اور کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. ایک ریکویسٹ ہے خدا را, اس بار موقع مت بنائیے گا, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے موقع کیا تھا نا تو ہم نے آپ کو 10 وکٹوں سے ہرا دیا تھا. یہ ورلڈ کپ ہے تو کیا مطلب ہے, وہ T20 تھا. پھر بھی there is a difference. مطلب ڈفرنس کیا, موقع تو ہر جگہ بناتے ہیں. ہاں بناتے ہیں, لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر فور اے چینج ہم 50 اور ورلڈ کپ میں. ابھی تو ٹورنامنٹ شروع بھی نہیں ہوا, ابھی سے آپ ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں. بہرحال لیٹ سی. ابھی ریکارڈ جو ہے وہ ہمارا کچھ اتنا بہتر نہیں ہے. ایک طرف رکھے ریکارڈ کو, 7-0 کا جی ریکارڈ ہے. ایک دن کا میچ ہوتا ہے, بازی یوں پلٹتی ہے. پچھلے 24 سال سے یہی سوچ رہے ہیں. میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں, کچھ بھی ہو جائے. آپ کو ویزا ملا انڈیا کا؟ میں نے اپلائی نہیں کیا نا, اگر کرتی تو ملتا. اب کہاں سے کہاں پتہ چلے ٹیم سے پہلے آپ پہنچی ہوتی. اگر مجھے موقع ملے تو میں جاؤں گی اپنی ٹیم کو وہاں پہ سپورٹ کروں گی. بالکل کرنا ہے آپ نے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چینل مجھے بھیجنا چاہے تو میں تیار ہو جانے کے لیے. شاہد ہاشمی صاحب, شعیب جٹ سن رہے ہیں آپ لوگ, نجیب آپ بھی. ہاں صدف کے پلان شاہد صاحب کے ساتھ میں ان سے سوال کر لوں گی, تجزیہ کر لیں گے. ہم پورا ایک اس طریقے سے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بالکل. اچھا جی, تو اب جب بات ہو رہی ہے انڈیا کی, پاکستان کی, تو یہاں کی 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی مشہور ہے, جو بھی دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں. دوسرے کھانے بڑے مشہور ہیں. تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حیدرآباد دکن کے تاریخی شہر میں بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے حیدرآباد دکن مشہور ہے جناب, اور ابھی ٹیم پہنچی نہیں ہے. تو نوابوں کی حویلی میں طرح کے پکوانوں کی دعوت کا اہتمام شروع کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس میں حیدرآباد کی بریانی مشہور ہے, حیدرآباد کا قورمہ مشہور ہے, اور کیا مشہور ہے. بہت سی چیزیں مشہور ہیں, اور 15 دن کے قیام میں کئی دعوتیں جی متوقع ہیں. کھائیں گے کہ کھیلیں گے, مطلب وہ اسی لیے کھلا کے ان کو بدلے بھاگا نہ جائے. یہ پلاننگ کھانے کی ماریں گے. ہم بھی بھارتی ٹی وی چینلز کی طرح تھوڑا سازش پہ سوچتے ہیں. یہ بھارتیوں کی سازش, اس میں بھی پاکستان کی کوئی سازش, اتنے کھانے کھلائے کہ ہمارے کھلاڑی بھاگ نہ پائے. شاہد ہاشمی حیدرآبادی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خوبانی کا مٹھا. تو اب دیکھ لیں بھائی, یہ بڑی واقعی اس کے بعد ہماری ٹیم کو کوئی ایسی مشین اب تک ایجاد ہو جانی چاہیے تھی کہ جو آپ کھانا کھائیں وہ ایک دم یوں ہضم ہو جائے. میں تو سوچی تھی ڈش وہاں سے نکل کے یہاں آ جائے. اور وہ جو بریانی جی, اشفاق سے میں یہی کہہ رہی تھی, بریانی ایک کیفیت کا نام ہے. کبھی وہ کیفیت جب آپ پر آ جاتی ہے نا, تو بس پھر آپ کو بریانی چاہیے ہوتی ہے, بریانی کھانی ہوتی ہے. اچھا جی, اب ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم اپنے جذبات کو یہیں پہ لگام کیا کریں, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. لگام جو ہے وہ اپنے, تو بات یہ ہے کہ آنکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہے, جن سے آپ بریانی بھی دیکھ سکتے ہیں, دنیا کی تمام چیزوں کو آپ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسے مسیحا کی بات کریں گے جو پیدائشی نابینا پن, حادثے یا کسی بیماری میں آنکھوں کی روشنی کھو دینے والوں کا ٹرانسپلانٹ کر کے انہیں بینائی لوٹا رہے ہیں.
गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल के हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट डॉक्टर क़य्यूम इरफान मलिक वो साहब हैं। अब तक 48 ऐसे गरीब और नादार मरीजों की आंखों में कतनियाँ लगा चुके हैं जो बीनाई से महरूम थे, और वो ये खिदमत गुज़श्ता 10 साल से बिला मुआवजा कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्यों ना जी उनसे बात कर ली जाए और पूछा जाए कि इस हवाले से वो हमें मज़ीद क्या बताएंगे। हमारे साथ दुगों के लिए मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल के हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट डॉक्टर क़य्यूम इरफान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बताइएगा किन मरीजों का और किस नौयत का ये आई ट्रांसप्लांट होता है जो आप करते हैं और इतने आपने ऑपरेशन अभी तक किए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द ऑनर। हम जो ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं वो बेसिकली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका पैदाइशी तौर पर या आंख में कोई जख्म बनता है या चोट लगती है जिसकी वजह से आंख का कॉर्निया, आंख का आगे वाला शीशा जिसको आम जुबान में कुछ लोग पुतली भी कहते हैं, वो जो है उस पे सफेद दाग आ जाती है, सफेदी आ जाती है, तो मरीज की जो है वो नजर जो है वो मुतासर हो जाती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें आंख का पर्दा जो है वो जिसको आम जुबान में नूर कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। तो हम फिर यहाँ पे कॉर्निया हमारे पास अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं मिलती, तो श्रीलंका से या अमेरिका से वो अपनी मदद आपके तहत हम कॉर्निया मंगवाते हैं और वो फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी विदाई जो है वो दोबारा वापस आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये काम जाहिर है कि अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं और कॉर्निया के डोनर्स कहाँ से मिलते हैं, इस बारे में भी हमें बताइएगा। देखिए चैलेंजेस तो सबसे बड़ा जो उसमें हमें चैलेंज जो फेस करना पड़ता है कि लोगों को, आम पब्लिक को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि जो है वो कॉर्निया जो है वो डोनेट किया जा सकता है और कॉर्निया डोनेट करना। आपको अगर याद होगा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे हमारे ईदी साहब की, कि उन्होंने जहां दुनिया में इतने इतने बड़े नेक काम किए, उन्होंने जाते हुए अपनी आईज भी डोनेट की और उनके कॉर्निया जो है वो कराची में किसी ब्लाइंड पेशेंट को जो है वो ट्रांसप्लांट किए गए। हमें सबसे बड़ा जो इशू है जिसमें हमारी एक लॉन्ग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट है ब्लाइंड पेशेंट्स की, जो कि अभी इस वक्त सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि उनके कॉर्नियाज अवेलेबल हो तो हम उनको ट्रांसप्लांट करें और उनकी जो है वो भी इस दुनिया को दोबारा से देखना शुरू कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत अवेयरनेस के बावजूद भी, अभी हमने रिसेंटली एक फॉर्म भी डाउनलोड किया और वो पब्लिकली उसको सर्कुलेट भी किया, बहुत कम लोग हमारे पास आए क्योंकि डेस्क के जी है वो कॉर्निया जो है वो लिया जा सकता है जो कि किसी ब्लाइंड पेशेंट काम आ सकता है। अच्छा क़य्यूम साहब जरा ये हमें बताइएगा कि यूजुअली इस पे कॉस्ट कितनी आती है, क्योंकि आप बिला मुआवजा ये करते हैं और वहाँ जो गुजरांवाले की बिजनेस कम्युनिटी है वो माली तौर पे ताउन भी करती है सारे सूरत हाल में, लेकिन वैसे इस पे कॉस्ट क्या बनती है? तकरीबन देखें प्राइवेटली अगर किया जाए बहुत अच्छा हेल्दी कॉर्निया अगर प्राइवेट तौर पे अपने तौर पर अरेंज कर रहे हैं तो तकरीबन कोई ये जो है 14 से 15 लाख के करीब जो है ये एक पेशेंट पे तकरीबन कॉस्ट आती है अगर आप सारे एक्सपेंडिचर उसमें मिला लें। तो हमें यहाँ पे आई एम रियली थैंकफुल टू श्रीलंकन बिजनेस काउंसिल, उसमें हमारे यासिन जोया साहब है, यहाँ से लोन फैमिली है और फिर अपना एसोसिएशन है जो यूएसए में है, दे आर रियली हेल्पिंग अस और उसमें हमें बहुत ज्यादा उनकी कोऑपरेशन चाहिए मिलती है और जिससे हम ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करने में बहुत अच्छी तरह जो है वो कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे एक और चीज़ है कि ये मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से, दुनिया भर में काफ़ी इस हवाले से अवेयरनेस है ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, तो यहाँ पर आप इससे मुतालिक अगर कुछ, क्योंकि अब मैंने सुना कि अमेरिका और श्रीलंका या दूसरे मुल्कों से आते हैं, हमारे यहाँ वैसे परसेंटेज क्या है डोनेशन की, इस हवाले से कोई अवेयरनेस है? देखिए अभी तक तो मैं अगर आपको फ्रेंकली स्पीकिंग बताऊं, इतना काम करने के बावजूद भी अभी तक हम कोई भी ऐसा कॉर्निया लोकल लेवल पे गुजरांवाला से या इवन पंजाब से लेने में हमको कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि लोग इसमें डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ लोगों की इसमें डिफरेंट मिथ्स हैं, कुछ दरमियान में इस्लामिक, हालांकि आल दो अभी जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है उसने रिसेंटली फतवा भी जारी किया, न्यूज पेपर में भी दिया कि आप डेथ के बाद अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और देखें और 6 आवर के अंदर आप अगर कॉर्निया ले लें और वो अगर आपका डेथ के बाद आपके तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये है कि अगर वो किसी ब्लाइंड पेशेंट के काम आ जाए तो इससे बड़ा तो मेरा ख्याल में सदका जारिया नहीं हो सकता। अच्छा मलिक साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कि कौन से लोग आपके पास ज्यादा आते हैं जो इस इस्तात नहीं रखते,
उनको प्रेफर किया जाता होगा यकीनन, और देही इलाकों से आते हैं, कहाँ से क्या नंबर्स आते हैं आपके पास? देखिए, इसमें जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेजर जो आता है वो ट्रॉमा आता है कि जिसको चोट लगती है, वो तो किसी भी एरिया से आ सकता है। और इस वक्त तो हमारे पास क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रेफरल तो पूरे पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो चंद एक सिटीज ही है जहाँ पे ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो रेफरल तो हमारे पास बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कि किसी वजह से कॉर्नियल डीजनरेशन होती है, केराटोकोनस होता है, बायलैटरल, बल्कि हमने लास्ट जो है एक पेशेंट का हमने जो ब्लाइंड पेशेंट थी, उनके हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की है। उन्होंने 8 साल से अपने बच्चों को नहीं देखा था, और आप इमेजिन करें कि वो जितनी खुशी उनको थी, हमें उससे कई गुना ज्यादा खुशी थी कि जिस तरह अपने बच्चों को बुला के उन्होंने प्यार करना शुरू किया कि मैंने 8 साल बाद अपने बच्चों को देखा है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी हमारी अचीवमेंट नहीं हो सकती, और हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और हमसे ये अल्लाह ताला काम ये ले रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव सम क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक चीज बस ये पूछना चाह रही थी कि एक पेशेंट को कितना टाइम वेट कितना करना पड़ता है? आपने कहा ना इंतजार करना पड़ता है, तो कितना ज्यादा दिन मैक्सिमम वेट करना पड़ता है? देखिए, ये ऑल डिपेंड हमने इस पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या तो लोकल अवेलेबल हो तो हम तो धड़ाधड़ जो है वो एक लिस्ट पे बनाएं और बस वो जो जैसे जैसे आते जा रहे हैं लगाते जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, यूएसए के ऊपर, तो उसमें हमने कुछ प्रायोरिटीज सेट की हुई है। प्रायोरिटीज इस तरह है कि यंग पेशेंट है और अगर बायलैटरल बोथ आइज से वो ब्लाइंड है तो हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर होता है कि हमने उसको डिसाइड किया होता है कि जैसे ही आएगा तो ये हमारी सबसे मेन। यंग फीमेल क्योंकि उनके कॉस्मेटिक इश्यूज होते हैं, कुछ उनके फैमिली इश्यूज होते हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वो टॉप प्रायोरिटी। आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कयूम हमारे साथ मौजूद। अच्छा जी, यहाँ पर एक खबर जो है वो पहुंचा दें। कराची में अजीज सेखा नामी शख्स की रिहाइशगाह पर FIA के छापे का मामला। PCHS में अजीज सेखा के घर पर 26 सितंबर की रात 8:45 पर छापा मारा गया और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हसास इदारे के साथ FIA और पुलिस नफरी भी शामिल थी। अजीज के घर से $23,000, 2 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई, 5,40,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड्स, 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बरामद रकम और मोबाइल फोन FIA क्राइम सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ FIA थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये कराची में अजीज सेखा नामी शख्स की रिहाइशगाह पर जो FIA के छापा पड़ा, उस हवाले से ये डिटेल्स सामने आई हैं। 26 सितंबर की रात 8:45 यानी कि गुज़िश्ता रात 8:45 पर ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंटेलिजेंस खबरों की बुनियाद पर ये छापा मारा गया था। आप चेक करें, डॉलर बरामद हुए इनके पास से इस वक्त, जब डॉलर की हर जगह तलब है। और कहा भी गया, कितनी दफा ये कहा गया कि जिन जिन के पास डॉलर हैं वो बता दें उनके पास किस जराए से हैं, कहाँ पर हैं, कैसे है। लेकिन इनके पास से, इनके घर से $23,000, 2 करोड़ 60 लाख रुपए पाकिस्तानी से जायद करेंसी बरामद हुई है। 5,40,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड, 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और FIA क्राइम सर्कल मुंतकिल इन्हें कर दिया गया है। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हसास इदारे के साथ FIA और पुलिस की नफरी ने किया है। मुल्जिमान के खिलाफ FIA में थाना भी में भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहले भी कहा गया था जी, घर घर छापे मारे जाएंगे, इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे और जिस जिसके पास डॉलर है वो बरामद कर लिए जी। ये चक्कर ये है कि लोगों ने जैसे ही सुना कि डॉलर ऊपर जाएगा तो उन्होंने कहा कि ये मुनाफा कमाने का आसान तरीका है। उन्होंने क्या किया कि घरों में डॉलर जो है उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी, होर्डिंग करना शुरू कर दी। और ऐसे में मुख्तलिफ मकामात पर आपको पता है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस बुनियाद पर छापे मारे जाएंगे। ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं सदफ अब्दुल जब्बार, उनसे डेटा लिया गया था। आपको याद होगा कि इस मुतालिक बताया गया था आपसे कुछ दिन पहले कि डेटा ले लिया गया है, किसने कहाँ कितने कितने पैसे लिए, कितनी कितनी रकम निकलवाई, क्योंकि ये डेटा मेंटेन किया जाता है। अब उसकी बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए, बैंक में अगर पैसा हो तो बड़ी जल्दी ट्रेस हो जाता है अगर अपने बैंक में भी डॉलर रखवाए हुए, लेकिन घरों में इस तरीके से अब नहीं रखवा रहे ना बैंकों में। हाँ, तो लोग ट्रेसेबल होते हैं, वो फ्रीज भी हो जाते हैं। तो ये इस तमाम तरजीह ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुनाफाखोरी के चक्कर में, जबकि पहली वार्निंग दे दी गई थी कि मुतादिद बार आगाह किया गया था, उसके बाद जब ये छापा पड़ा है तो अब देखें जी इन पर दफात क्या लगती हैं, जो मुकदमा बनता है उसमें क्या दफात लगती हैं
اس دیکھنے والا یہ ہوگا کہ ہمارے اس حوالے سے سامنے جب ڈیٹیل آتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 30 روپے سے زائد، یعنی کہ کہاں 328 پہ ڈالر تھا، ٹھیک ہے، اور 350 میں دستیاب نہیں تھا، اب جو ہے وہ 290 سے بھی نیچے آ چکا ہے if I'm not mistaken. اور تو یہ ایسا نہیں کہ کہیں سے ڈالر آ رہے ہیں ملک میں، یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ اٹھائے گئے، مطلب یہ وہ ایکشن تھے اسمگلنگ روکنے کے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے، جو کہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کیے گئے، اور دیکھیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو خیر آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کو کون نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم اندر سے خود ہی اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں صرف اپنے مالی فائدے کے لیے. لیکن اشفاق ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مہنگائی جو ہو گئی ہے، جو پرائس بڑھ گئے ہیں، وہ نیچے آئیں گے کیا؟ اللہ کرے، پیٹرول تو نیچے آئے، پہلے بریک لیتے. ویلکم بیک ونس اگین. اس وقت آپ تک خبر پہنچا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کے خلاف کیس کی سماعت کی ہے. عدالت نے 15 اکتوبر کو نگراں وزیر اعظم کو ذاتی حیثیت میں وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے. عابد خان مزید ہمیں بتائیے گا جی اس سے متعلق. جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شجاعت علی خان نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی اشاعت کے خلاف درخواست کی سماعت کی، اور عدالت نے 16 اکتوبر کو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لی اور پیش ہونے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی جو ہے وہ پیش کرنے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ذمہ داران کے فیصلے پر، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد آج تک کیوں نہیں کیا گیا. عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی. عدالت نے سرکاری جو ہے جب سرکاری لا افسر نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے رپورٹ جلد پیش کر دی جائے گی، تو عدالت نے قرار دیا کہ کیا آپ جہاں سیر سپاٹے کے لیے آ رہے ہیں، اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو وزیر اعظم کو بلا لیں گے ہم لوگ. یہ ہم سب کا کیس ہے اور اس میں اتنی لاپرواہی کیوں کی گئی ہے. میں نے گزشتہ سماعت پر حکم دیا تھا کہ سابق وزیر اعظم کے علم میں یہ بات لائی جائے، نگران وزیر اعظم کے علم میں یہ بات کیوں نہیں لائی گئی. وفاقی حکومت کے اداروں کا بھی کوئی قانونی افسر جو ہے وہ آج پیش نہیں ہوا. عدالت نے جو ہے اب یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت پر یعنی 16 اکتوبر کو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، اور اس کے ساتھ دیگر جو ذمہ دار افسران ہیں وہ بھی اپنی رپورٹوں کے ساتھ جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں. جی ٹھیک ہے عابد، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب بات کرنے جا رہے ہیں کیا سیاحت سے متعلق. اور سیاحت کے لیے سب سے خوبصورت ڈیسٹینیشن، ویسے تو دنیا میں کئی ڈیسٹینیشنز ہیں، لیکن جب ڈالر اوپر گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دورانیہ آیا، تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان بین ہے کہ صرف وہ جگہ کی خوبصورتی آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی، بلکہ وہاں پر حکومت کی جانب سے کیا سہولیات ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے مہیا کی گئی ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتی ہیں. ٹرانسپورٹیشن اس میں ہے، پھر رہائش کا انتظام ہے، صفائی ستھرائی سے لے کے بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں جی کیا کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ٹورزم، آرکیولوجی اینڈ میوزیم ڈپارٹمنٹ پنجاب، آصف بلال لودھی صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جی یہ ذرا فرمائیے گا کہ بڑا اسکوپ ہے اور بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اس حوالے سے اویئرنیس تو موجود ہے، تو مزید کیا آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے متعلق فی الوقت؟ جی بہت بہت شکریہ. آج سیاحت کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور پنجاب بھی اسی طرح افیکٹولی ساری سرگرمی میں حصہ لے رہا ہے. اس کے لیے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے چونکہ تھیم اس مرتبہ جو گرین سسٹینیبل ٹورزم ہے، تو جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنے جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم گرین انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں ان کو ہم اس دفعہ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. فار انسٹنس چکوال ہمارا ڈسٹرکٹ ہے پنجاب میں، جو کہ آلو پلانٹیشن کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی سے دنیا کے نقشے کے اوپر آ گیا ہے. تو ہم نے اس مرتبہ آلو پلانٹیشنز کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں سے ایون جو پنجاب کے باقی شہر ہیں، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، یہاں سے لوگوں کو اسپیسیفکلی ہم نے اس مرتبہ ٹرپس کیے ہیں، ان کو پیکیجز آفر کیے ہیں. ابھی یہ سنڈے سے سٹارٹ ہو گیا کام اور یہ انشاءاللہ اب آگے آن گوئنگ چلتا رہے گا. تو دس از اونلی ون ایگزامپل. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کو پرزرو کرتے ہوئے ہم نے اپنے جو چیزیں ہیں، جو بیوٹی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. ابھی جو موسم آ رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ آ رہا ہے سردیوں کا موسم، اور سردیوں کے موسم میں ہمارا جو ساؤتھ ہے پنجاب کا، جو ہمارا چولستان کا ایریا ہے، تھل کا ایریا ہے، اس ایریے کی جو امپورٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہمارے جو 2 سیزنز ہیں وہ بڑے ڈسٹنکٹلی ڈیوائیڈڈ ہیں. گرمیوں میں ہم لوگ مری اور دوسرے جو پہاڑی مقامات ہیں ان کی طرف رخ کرتے ہیں،
اور سردیوں میں ہمیں اپنے شہروں کو اور خصوصاً جو ہمارا ساؤتھ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی زبردست فیسلٹیز ہوں گی اتنا زیادہ سیاح یہاں پر آئیں گے. پاکستانی تو ظاہر آتے ہیں, وہ اس لیے بھی آتے ہیں, فرض کریں انہیں بیرون ملک نہیں جا پائیں یا ان کی فیملی جو ہے وہ ان کے آس پاس کے علاقوں میں رہتی ہو, لیکن فارنر جو ٹورسٹ ہے ان کو ہم کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, اس میں کیا مزید بہتری کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی سفر کریں تو روڈوں کا صحیح ہونا, ٹرانسپورٹیشن کا صحیح ہونا, یہ میٹر کرتا ہے بہت. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. ہمارے جو انٹرنیشنل جو امپورٹنس کی جگہیں ہیں اس میں 2 کیٹیگریز ہیں. اس میں نیچرل بیوٹی کے علاوہ جو ہسٹوریکل, چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آرکیالوجی کو بھی ڈیل کرتا ہے اور میوزیمز کو بھی ڈیل کرتا ہے, تو ہمارا جو گندھارا آرٹ ہے, گندھارا کی جو ٹریلز ہیں جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پنجاب اور پھر کے پی میں پائی جاتی ہیں, ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس کو پروموشن کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو پرزرو کرنا ہے. ٹیکسلا میں ہمارے پاس بہت خوبصورت میوزیم ہے اور جو اس کی جو دیگر اسٹوپاز ہیں وہ بڑے اچھے پرزرو ہو چکے ہیں. اب رہ گیا ان کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ. اس کے لیے ٹی ڈی سی پی اسپیشل پیکج اس مرتبہ آفر کر رہا ہے, نہ صرف کہ بدھ ٹوریزم کے لیے بلکہ ہمارے پنجاب میں تو جو ہمارے سکھ برادری ہے اس کے بہت زیادہ جو مقامات ہیں, جس میں ننکانہ صاحب ہے, ایمن آباد ہے, سچا سودا ہے, کرتارپور ہے. اس کی پروموشن کے لیے ہم اس دفعہ اسپیسیفک پیکیجز دے رہے ہیں. تو آپ آن لائن بک کروائیں اور وہ 1 پوائنٹ کانٹیکٹ سے آپ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, وہاں سے ہمارا سٹاف ان کو پک کرے گا. ان کی اپنی مرضی کا وہ پیکیج لے سکتے ہیں, کس قسم کی گاڑی میں وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, کیسے ہوٹلز میں رہنا چاہتے ہیں. ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ بہت ضروری ہے. جتنی سہولیات ہوں گی لوگ اتنے زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کے پی وغیرہ کی سائڈ پہ ہم نے کچھ دیکھا یا مری کی سائڈ پہ ہم ایٹ ٹائمز دیکھتے ہیں کہ جو مقامی ہیں ان کے درمیان اور ٹورسٹ کے درمیان کافی اب ہمیں کلیشز دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اب صحیح واقعہ کیا ہے وہ ایٹ ٹائمز رپورٹ نہیں ہو پاتا اور پھر اسے کافی بدنظمی بھی ہوتی ہے, بدمزگی بھی ہوتی ہے, لوگوں کا دل بھی خراب ہوتا ہے. تو یہاں پر تو obviously آپ کی سائڈ پہ تو میرے خیال میں یہ سچویشن نہیں ہوگی, لیکن چیلنجز ہوں گے صفائی ستھرائی سے متعلق, تو ایشوز ویسے بھی آتے رہتے ہیں. اس کو کیسے کیٹر کریں گے؟ اچھا, اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ونگ ہے جس کو ہم ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز کہتے ہیں. تمام ٹور آپریٹرز جو کہ پنجاب سے آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ بھلے وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جا رہے ہوں یا انٹرنیشنلی حج اور عمرہ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کریں گے, ادروائز آپ دوسرے ملکوں میں ٹریول کریں, وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. اچھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ڈیٹا سارا مینول تھا. اب ہم اس سارا ڈیٹا کو ایک تو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, تو یہ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ٹور آپریٹر جس سے وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں وہ اس کی رینکنگ کیا ہے, وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, اس کی لاسٹ کمپلینٹ کون سی آئی تھی, اس کے ریویوز کون سے تھے. تو یہ سارا کا سارا سسٹم اگلے 2 مہینے میں انشاءاللہ ہم کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں اور پروسیس اس وقت جاری ہے. تو وہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ان پلیس کر رہے ہیں بہت جلدی. دیٹس گڈ, تھینک یو سو مچ. آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور زبردست جی, ہوپ فل کے اور مزید اقدامات کیے جائیں اور فیسلٹیز دی جائیں. آصف بلال لودھی, سیکرٹری آرکیالوجی اینڈ میوزیم ڈپارٹمنٹ. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس اس حوالے سے کریٹ کرنی ضروری ہے, بیکاز جتنی اویئرنیس ہوگی پیپل ول گو دیر اینڈ انجوائے. بریک. وقفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اپنے ٹی وی اسکرینز کے سامنے جڑے ہوں گے. آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے جو اہم ترین خبریں ہیں ان سے آگاہی حاصل کی, اور اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید آپ کو اور ایسے معاملات سے آگاہ کریں گے. ظاہر ہے جو خبروں سے ہٹکے بھی ہوتے ہیں, صحت عامہ سے متعلق بھی ہوتے ہیں, سیاحت کو ہم نے پروموٹ کیا, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے بات کرتے ہیں. سیاسی معاملات ہی کیوں نہ ہوں بھلے, وہ سیاسی معاملات ظاہر ہے اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, اور ہمارے یہاں تو ہر کوئی اب جی آپ دیکھیں تو وہ تجزیہ کار بن گیا ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں, گلی محلے میں باہر نکلیں, گاڑی میں بیٹھیں, پان والا ہو, رکشہ والا ہو, سب کے اپنی اپنی پولیٹیکل اوپینین ہے, اور وہ آپ کو بتاتے, آپ کو نہیں معلوم, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی یہ ہے. اندر وہ جو میں نے یوٹیوب پہ ویلاگ دیکھا تھا نا, اس میں پتہ لگ گیا تھا, بتا رہا تھا مجھے, اس میں پتہ لگ گیا تھا. آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جبکہ ہم نیوز چینل پہ بیٹھے ہیں. بہرحال اچھا, اس سے آگے بڑھتے ہیں
تو اشفاق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو پچھلے دنوں معاملہ ہوا، جو ویکینڈ پہ صورتحال رہی، وہ تھی ایک بڑی خطرناک قسم کی، اور وہ جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ایک ایشو سامنے آیا، اسکینڈل سامنے آیا، اور آیا کیسے؟ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب ہیں، ان کے بھائی نے اس بارے میں بتایا کہ انہوں نے جب انجیکشن لگایا، ویسٹرن انجیکشن لگوایا، تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں درد ہوا، صبح اٹھے تو ان کی بینائی متاثر ہونے لگی، اس طرح دیگر پیشنٹ بھی سامنے آنے لگے۔ تو اب جو ڈریپ ہے، یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی غیر معیاری ناقص ادویات ہیں ان کے خلاف اب ایکشن ہوگا، اور پاکستان بھر میں ہوگا، کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جو نیشنل ٹاسک فورس ہے اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر دیا ہے، اور نیشنل ٹاسک فورس صوبائی محکمہ صحت کے ہمراہ کارروائیاں کرے گی، جہاں جہاں یہ جعلی ادویات بیچی جا رہی ہیں، جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، جو جہاں پر اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں، جیسے کہ یہ والا انجیکشن بنایا جا رہا تھا، ان کو اب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ نیشنل ٹاسک فورس خفیہ اطلاعات پر ملک بھر میں چھاپے مارے گی۔ آپریشن سے قبل بڑے شہروں کی جو میڈیسن مارکیٹس ہیں ان کا سرویلنس بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ان میں بڑے بڑے شہر ہیں، کراچی، حیدرآباد، جی بالکل، یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ ادروائز پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ذخیرہ اندوزی کہاں ہو رہی ہے، جعلی ادویات کہاں تیار کی جا رہی ہیں، کہاں امپورٹڈ انجیکشنوں کو یہیں پہ پاکستان میں بھرا جا رہا ہے۔ تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نگراں وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کریک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا ہے ڈریپ کی جانب سے، اس میں منسٹری کا کیا عمل دخل ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت اچھا فیصلہ ہے ڈریپ کا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا، کہ جو غیر معیاری دوائیں ہیں یا فیک دوائیں ہیں یا سپوریس دوائیں ہیں کہ جس سے مریضوں کی بیماری تو بڑھے گی لیکن ان کی جان کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے، کہ اس پہ یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، کہ اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کی ایویلیویشن کر رہے ہیں ان ڈرگز کی کوالٹی کی، اور پھر اگر کوئی واقعہ ہی سپوریس ہے، سب سٹینڈرڈ ہے یا فیک دوائی ہے تو پھر اس کے لیے سزائیں تو مقرر ہیں ڈرگ ایکٹ میں، لیکن انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو اب ہوپ فلی انشاءاللہ امید ہے کہ اس بات ہماری ڈرگز ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی کی بھی کمپنیز ہیں اور اس قسم کی بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ یہ ایکشن پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ تو ہماری ایک آن گوئنگ پریکٹس چاہیے۔ جو اس کام میں ملزم ہیں جن کو گرفتار کیا جائے، ایکشن کیا ہوگا؟ وہ واپس ظاہر ہے میں کیس ہے کنٹرول بورڈ اور پروسیکیوشن اس کو ہے، اور پھر ڈرگ ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں ملتی ہیں، اور اگر کوئی واقعہ ہی سپوریس دوائی ہے تو اس کی بھی سزا ہے، سب سٹینڈرڈ ہے اس کی بھی اس کی بھی سزا ہے۔ تو یہ لیکن پاکستان میں وہ امپلیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ التوا ڈرگ کو، اور اس لیے آتے ہیں ان کو انجام تک خیال ہے ساتھ جیسے فیصلہ کیا اس کے ساتھ میں کوٹس کی کوانٹٹی بھی بڑھانی پڑے گی۔ اچھا، اب یہ بتا دیجیے گا کہ دائرہ کار کیا ہوگا یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کا، اس سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا۔ ڈریپ کا کام یہ ہے کہ زیادہ تر دوائیوں کو رجسٹر کرنا، اس کی پرائسنگ کرنا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے جیسے اسلام آباد ہے اور یہ جو ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ وہ اس کے سیمپلنگ کرنا، یا اس کو فیلڈ سٹاف ان کا متحرک ہوتا ہے اور ان کی اپنی لیب ہے، اور پروونسز میں کیونکہ ہیلتھ ڈیوالو ہو گئی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروونسز سے جو پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کے ساتھ مل کے ہی کارروائی کرتے ہیں، اور یہ کیسز پھر پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں جاتے ہیں، جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، میڈیسن کے ہوتے ہیں، فارمیسی کے پروفیسرز ہوتے ہیں، اور
اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں یہ دوائی سب سٹینڈرڈ ہے یا سپوریس ہے، پھر آبویسلی اس کے خلاف چلان ہوتا ہے اور وہ پھر ڈرگ کورٹ کو کیس ریفر ہوتا ہے اور پھر اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے ایکشن لیا جائے گا، کیا ایسی کوئی مثال بنائی جائے گی؟ کیونکہ آج کل بھی اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود، اویئرنیس ہونے کے باوجود یہ اسکینڈل سامنے آ گیا، کیا واقعتاً یہ ٹاسک فورس اور جو سارے ایکشن لیے جائیں گے اس چیز کو روک پائے گی کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو، اسکینڈل ایسے سامنے نہ آئے؟ کسی ڈسپینسر نے یہ کاروبار شروع کیا ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کو سپلائی کرتا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہم نے اس کا استعمال آنکھوں میں روک دیا گیا، بیچز جتنے تھے انڈر کویسچن ان کو ریٹریو کر لیا گیا، اور فوری طور پہ اس پریمیزز کو بھی سیل کر لیا گیا جہاں یہ کام ہو رہا تھا، اور گرفتاریاں بھی اب تو ہو چکی ہیں، اس وقت ایف آئی آرز ہوئی تھیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے پنجاب گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور ہم بالکل متحرک ہیں کہ اس کو ہم زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہم اس کو منطقی اندام تک پہنچائیں گے، اور ان درندہ صفت انسانوں کو جنہوں نے چند پیسوں کے لیے لوگوں کو بنائی سے محروم کر دیا، ان کو ہم انشاءاللہ پورا ان کو سزا دلوائیں گے اور قلعہ کما کریں گے ان کا۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب فار بینگ ود اس۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پر بھی حکومت اپنی ول رٹ شو کرتی ہے تو وہاں پر نیت کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اس کے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ ڈالر کے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اسی طریقے سے ادویات کے معاملے میں یہ بھی مافیاز یہاں پر موجود ہیں کہ ایک تو قیمتوں میں اضافہ ہونا تو چلیں ایک اپنی جگہ کہ خام مال آ رہا ہے جی، امپورٹ ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو یہاں پر ناجائز منافع خوری ہے کہ صدف آپ یہ دیکھیں کوئی بیماری آ رہی ہے اس وقت اچانک دوائیں غائب ہو جائیں گی، دوائیں غائب ہو جائیں گی، شارٹ ہو جائیں گی، اور غیر معیاری اور ناقص، مطلب بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی 2 نمبر پروڈکٹ جی مل رہے ہیں۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہماری جو پنجاب نگراں حکومت ہے یہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہی کہ بھائی کیونکہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ایشو ہو گیا تو اس کے خلاف فوری پرومپٹ ایکشن کر کے جی داد وصولی، نہیں، آپ نے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو ان کاموں میں ملوث ہیں، دیٹ از گڈ۔ تو یہ تمام صوبوں میں چاہیے، آئی ہوپ کہ ایک ایسی کوارڈینیشن بنائیں تمام صوبوں کے درمیان تاکہ اگر کہیں پہ اچھا کام ہو رہا ہے تو وہی ماڈل جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بھی امپلیمنٹ ہو سکے تاکہ اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جو کارنامے کیے ہیں، یاد ہے آپ کو، ہے نا، تو وہ آئی ریممبر کہ اس وقت جب کاروائیاں ہوتی تھی تو اس وقت کتنی چیخیں نکلتی تھی لوگوں کی، لیکن پھر دوسرے صوبوں نے بھی کوشش کی۔ اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کی اور نگراں وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا، اب آپ کو اچھا ویسے ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کل سرفراز بگٹی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کل پرسوں کہ جی وہ آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بیل نہ ہوئی تو جیل جائیں گے، نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ شیخ رشید کا انجام یاد رکھیں، مطلب اٹس لائک بگٹی صاحب ورسز رانا صاحب۔ اب دیکھیں نا کہ کیا ہوتا ہے اس پہ۔ اچھا، انوار الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں، وطن واپسی پر قانون کے مطابق عمل ہوگا اور جائزہ لیں گے کہ نواز شریف کو عدالتی اجازت کی کیا حیثیت ہے، وزارت قانون سے بھی اس متعلق رائے لیں گے۔ اچھا، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بیان دیا، اور ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیسز ان پر ہیں، نااہلی بھی ہے ان کی سپریم کورٹ سے، العزیزیہ میں ان کی سزا بھی ہے۔ دیکھتے جی وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی اب الیکشن سے پہلے ایک نئی جماعت کے بننے کی باسکٹ سنائی دے رہی ہو۔ یوں تو 2 جماعتیں ہمارے سامنے، ایک تو آئی پی پی، دوسری ہمارے پاس کون سی ہے وہ پی ٹی آئی پی، یعنی کہ پرویز خٹک پارٹی۔ آئی پی پی سے میرے ذہن میں نہ جانے کیوں، ہاں ظاہر ہے وہ آ جاتے ہیں بجلی، جی بجلی گھر، پاور پلانٹ سے، ویسے بجلی کی ملک کو ضرورت بھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد بھی اگر اس پارٹی نے مؤثر رہنا ہے تو رہے، یہ نہ کہ الیکشن کے بعد غائب ہو جائے جیسے بجلی غائب ہو جائے گی۔ تو ذرا مجھ سے پوچھیں گے کیا پلانز ہوں گے۔ اچھا، تو اب جی پارٹی کون سی ہے؟ یہ ناراض جو رہنما نون لیگ کے، ان کی پارٹی شاید بن سکتی ہے، اور جو پیپلز پارٹی سے اب الگ ہو گئے ہیں، کر دیے گئے مصطفیٰ نواز کو کر، وہی کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 3 پارٹیاں اقتدار میں رہیں لیکن عوامی مسائل حل نہیں کر سکیں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، ایک نئی مؤثر جماعت کی ضرورت ہے۔ لانچ کر رہے ہیں جی، ہماری کوشش ہے، آپس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں دوست، اور اگر ہم اس نقطے پہ پہنچ گئے، تمام سیاسی جماعتیں اس ملک میں پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں رہی ہیں، ان کے اپنے مسائل تو حل ہوئے لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو سکے، تو ایک گنجائش ہم سمجھتے ہیں موجود ہے
असल तो शाहिद साहब का ही कायल होना है। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब नहीं आते तो क्या पार्टी लॉन्च होगी? नहीं, फिर तो नहीं होगी, फिर हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। पहले दिन से हम बड़े क्लियर है, मैं तो बड़ा क्लियर हूं। उनका एक एक्सपीरियंस है, वो इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं। मिफ्ता साहब का वजीर खजाना के तौर पे एक एक्सपीरियंस है। अगर आपने सीरियस रिफॉर्म्स करनी है तो आपको फिर लोग सवाल करते हैं ही इज बीन अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, लेकिन अब ये देखिए कि वो मुशावरत के अमल में भी शामिल नहीं होते, तो ऐसी चीजें होती है। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी सबको पता ही है, तो लेट्स सी कि अगर कुछ ऐसे बनता है। जुबैर साहब ने ये भी कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी मतलब इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं, नून लीग के ही प्लेटफॉर्म से भी इसकी वजाहत से कुछ कहा नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन आज जी इब्तिदाई जो मर्दमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की फहरिस्त, इब्तिदाई फहरिस्त वो जारी करेगी। और पंजाब की निगरां काबीना ने आइंदा आम इंतखाबात रिवायती तरीके से कराने का फैसला किया। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये जी इलेक्शन से मुतालिक अपडेट्स हैं और जो सियासी मंजरनामा है वो हमने आपके सामने रखा। अब देखते हैं आज तारीख क्या है जी, 27 तारीख है और बहुत से मरहले अभी होने बाकी हैं इलेक्शन से रिलेटेड। तो अभी तो जमातों के गिले यही खत्म नहीं हो रहा है कि जी 90 रोज से क्यों आप अपडेट दे दें, आपने अभी तक डेट ही नहीं दी इलेक्शन। दो चीजों पे, एक तो डेट पे और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा जी, गुज़िश्ता साल जो तबाहकुन सैलाब आया था, आपको हमने बताया भी था और जाहिर है कि हम वो विटनेस कर रहे थे कि 6 महीने तक वहाँ पर पानी खड़ा रहा। 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक पानी भी उस सैलाब की तबाहकारियों के नतीजे में लोग बहुत मुतासिर हुए। 3.5 करोड़ अफराद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बेघर भी हुए थे। हमला ख़वातीन को जो सूरत हाल का सामना था वो सबकी जगह अपनी जगह चादर चार दीवारी का तक़द्दुस ना रहा। अच्छा, अब ये हुआ है कि बलूचिस्तान और सिंध दोनों मुतासिर हुए। बलूचिस्तान ज़्यादा मुतासिर, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और ज़िला औस्ता मोहम्मद के सैलाब मुतासरीन गुर्बत का सामना करने के लिए अपनी बेटियों को बेचने लगे। अब आप सोचिए कि इससे बढ़कर भयानक अमल क्या हो सकता है। लेकिन अच्छा, बेचना एक अलग, लेकिन जो खरीदार हैं उनके बारे में ज़रा हम आपको डिटेल बता दें कि वहाँ पे हो क्या रहा है जी। वहाँ पे हो ये रहा है कि मुतासरीन जो है सैलाब के, उसमें ये मजदूर तबका है, किसान तबका है, इन्हें सूद पर कर्जा दिया जा रहा है, ज़ाहिर है अपनी रोज़मर्रा चलाने के लिए, और सूद और कर्जा ना चुकाने पर इन्हें अपनी बेटियों को बेचना पड़ता है। तो ये तो भाई कोई बड़ा गैंग है जो ये काम कर रहा है कि अगर आप हमारा पैसा नहीं दे सकते तो आप अपनी बेटी दे दें। तो इन लोगों पे नजर रखना जरूर। हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई इकदामात नहीं उठाए गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल जी, और जाहिर है कि इस पे रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे वाक़यात को रोके, और जो एक बिलाशुबा एक शिकंजा होता है जिसमें कस लिया जाता है गरीब को कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता क्योंकि पेट भरना है किसी न किसी तरीके से। और हम ये देखते हैं कि ये 40 से लेकर 60 साल बल्कि उससे भी ज़्यादा उम्र के अफराद से इन बच्चियों की शादियाँ भी हो जाती हैं, और फिर न जाने इनकी ज़िंदगी जो वैसे ही कोई ज़िंदगी नहीं होती वो भी मज़ीद बर्बाद होती है। 3 से 5 लाख रुपए बताया जा रहा है कि उसमें फरोख्त किया जाता है। इंसान की कोई कीमत नहीं है। तो बहरहाल इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है चाकर खान दिनारी से आबाई न्यूज़ के नुमाइंदे औस्ता मोहम्मद, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा कि ये कब से सिलसिला जारी है, और ये जब शुरू में हमने देखा सैलाब आया तो वहाँ पर बड़ा काम हुआ, समाजी कारकुन भी पहुँचे और लोग पहुँचे, मीडिया पे बड़ी हाईलाइट हुआ, तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, कब से हो रहा है ये? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े जो है प्रोग्राम में हमें मदऊ करके हमारे इलाके के जो है आवाज़ बने। और मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं कि ये जो सिलसिला है ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। हमारे पास गंदाखा और तहसील ज़िला औस्ता में आ चुके हैं। हमारे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। गंदाखा उस्ता मोहम्मद 2007 में सैलाब आया, 2010 में सैलाब आया, 2012 में सैलाब आया और 2022 में सैलाब आया। इंतहाई तबाहकुन सैलाब था। वहाँ पे हुकूमती जो काम था, जो NGOs की तरफ से काम था, वो बड़े नाम था। हुकूमत की तरफ से बहाली का अमल कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा लोग जो ज़्यादा पैसे वाले थे, जो ज़्यादा जो पैसे वाले लोग थे वो तो निकल गए, जो गरीब थे वो गरीब वहाँ रह गए, जो फिर वो कर्जे दर कर्जे, सूद दर सूद, इस बिना पर जो है लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जाहिर है कि जो लोग कर्ज दे रहे थे उनकी नीयत भी जाहिर है कि ठीक नहीं थी,
تو وہ لوگ وہیں کے مقامی رہائشی پیسے والے زمیندار ہیں کیا ہیں؟ یہ آڑتی وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں، اب اس بنا پر دے رہے تھے کہ اس سال شاید ہماری فصلات نہ ہو تو اگلی سال ہماری فصل ہو، اس سے اگلی سال ہماری فصل ہو. میں آپ کو ایک گزارش کروں، جو ہمارے علاقے میں ضلع استا محمد اور جعفر آباد کے لیے کھیرتھر کینال 1932 میں تعمیر کرائی گئی یا نکالی گئی انگریز دور میں، وہ اس کی جو نامنصفانہ جو تقسیم آب ہے وہ انتہائی متاثر ہے. با اثر لوگ اس پر قابض ہیں، غریبوں تک پانی نہیں پہنچتا. اب گنداخا کی یہ حالت ہے، کوئی غریب آدمی اگر اپنی زمین بھی فروخت کرنا چاہے تو لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ پانی وہاں پہ آتا نہیں ہے. لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں. اب وہاں پہ جو سسٹم ہے پورا حکومتی سسٹم نظر نہیں آتا. لوگ 12 سے 14 کلومیٹر دور پانی. اچھا یہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ واقعہ بڑے مطلب ہاربل ہے، بچیوں کو اس طرح بیچا جانا. رپورٹ ہوا ہے کسی تھانے میں، کہیں کوئی ایکشن ہوا ہے، کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہیں پہ؟ جی ہمارا جو قبائلی سسٹم ہے، ہمارے پاس ایک تو حکومت کی رٹ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم تھانے نہیں جائیں گے تب تک وہ تھانے جو ہے اتنا وہ اس پر کاروائی نہیں کر سکتے. اور ہمارے پاس حکومتی رٹ برائے نام ہے، حکومت برائے نام ہے. تھانہ ہے وہاں پہ؟ جی تھانے ہیں، لیکن وہ بااثر لوگوں کے زیر اثر ہیں. جی بالکل. تو وہاں پر اس سے پہلے، اب تو ظاہر ہے کہ حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہاں کے عوامی نمائندے کون کون تھے؟ جی وہاں کے عوامی نمائندے تو ابھی جو اس سے پہلے عوامی نمائندے تھے وہ 2 عوامی نمائندے، 2 MPs تھے، ایک سینیٹر تھا، ایک MNA تھا. وہاں ابھی جو پچھلے زمانے میں، پچھلے دور میں 22 ارب روپے کے فنڈز وہاں پہ جاری ہوئے ہمارے 2 MPs کو، لیکن وہاں پہ کاغذوں کے حد تک وہاں کام ہوا ہے. ان کا لائف سٹائل تو بہتر ہو گیا ہوگا. جی بالکل. وہ تو وہ جو سیلاب متاثرین کے نام پہ بڑے دنیا بھر میں جا کے پیسے مانگے گئے، یہ سب کیا گیا، تو وہ مل رہا ہے فنڈز؟ نہیں، وہاں پہ جو لوگوں کی حالت ہے جو کی توں ہے. وہاں پہ ہمارے پاس جو سابقہ وزیر اعظم تھے 3 سے 4 مرتبہ آئے، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے وہ 1 مرتبہ آئے، جو آرمی چیف تھے صاحب کا وہ 1 سے 2 مرتبہ آئے، لیکن ان کو بھی اس مقام پہ بلایا گیا، اس مقام پہ لایا گیا جہاں پہ سیلاب آیا بھی نہیں. مطلب جو کمپیریٹیولی بہتر تھی صورتحال؟ نہیں، مطلب بہتر نہیں تھی. اس کو اس مقام پہ ان کو لایا گیا جہاں سیلاب نہیں تھا. یعنی ایک نام کے طور پر خیمہ بستی قائم کر کے ان لوگوں کی نمائشی عمل. ایگزیکٹلی. جی اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے یہ بچیوں کی فروخت سے متعلق ہے. آپ نے ظاہر ہے کہ خود بھی، چونکہ علاقہ آپ کا ہے تو آپ نے اسسمنٹ وغیرہ خود بھی کی ہوگی. کتنی بچیاں ہیں جو اس طریقے سے، اور اب ایک چیز ہے کہ جو یہاں پر ہم بیٹھ کے نیشنل میڈیا پہ یہ بات کریں کیونکہ یہ ایک نہایت قبیح عمل ہے، یہ کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں پر تو اب یہ معمول بن چکا ہوگا. ایگزیکٹلی. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر میں یہ تو آپ کو فگر نہیں بتا سکتا کہ وہاں پہ کتنی بچیاں فروخت ہوئی ہیں یا کتنے یہ عمل ہوئے، کیونکہ اس پر نہ NGOs نے کام کیا ہے نہ فلاحی اداروں نے کام کیا ہے. لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے یہ افسوسناک مطلب یہ پتہ چلتا ہوگا اس علاقے میں رہتے وہ پتہ چلتا ہوگا نا کہ جی فلانے نے اپنی بیٹی فلانے کو دے دی، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں کیسے. اور عمل یہ رکا نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے. جب تک یہاں غربت کو خاتمے کے لیے کام نہیں کیا جائے گا، جب تک ان علاقوں میں جو زرعی پانی کو نہیں پہنچایا جائے گا. ہمارا جو علاقے کا زرعی معاش ہے وہ زراعت ہے یا وہ جو مال مویشی پالنا ہے. وہاں پہ نہ زراعت ہے نہ مال مویشی لوگ پال سکتے ہیں. اور یہ جو کیرتھر کینال کا آپ معاملہ کہہ رہے تھے، یہ بیسیکلی وہاں پر نہیں وہ ہے، لیکن اس کا جو تقسیم آپ کا مسئلہ ہے وہ با اثر لوگ اس پر قابض ہے. غریبوں کی زمینوں تک پانی نہیں پہنچایا جا سکتا. اب ذرا یہ ٹاپک پہ رہتے ہی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افراد اپنی بیٹیاں اس طریقے سے بیچتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی بچی کبھی نکل کے آئی یا تھانے پہنچی یا کبھی اس طریقے سے؟ ظاہر ہے کہ ہمیشہ اچھا سلوک تو نہیں، بدسلوکیاں تو ہوتی ہوں گی اتنی کم عمری میں بچوں سے. جی دیکھیں، ہمارے پاس قبائلی معاشرہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے پاس لوگوں کو وہ بچیوں کی ذہن اور اس کو واش کیا جاتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، اب ہم نے برتن بھی بیچ دیے ہیں، اب مال مویشی بھی نہیں بچا، اب آپ ہی ہو جو آپ کو ہم بیچ کر اپنا گزر بسر کریں گے، اپنا قرض اتاریں گے. اور جو قرضہ جو جن لوگوں نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو مجبوراً وہ بچیاں بھی. یہ جو بااثر لوگ ہیں تو یہ سلوک کیا کرتے ہیں ان بچیوں کے ساتھ؟ بہرحال ابھی وہ تو ان کا یہ ہے، لیکن زیادہ مناسب سلوک نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ. اور ایک 15 سال کی بچی کو، ایک 16 سال کی بچی کو ادھیڑ عمر سے شادی کرانا، یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نیشنل چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ نہایت ہی کبھی عمل ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. کوئی حل
ہے مختصر آپ بتا ہاں اس کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ غربت کا خاتمہ کیا جائے, وہاں پہ زراعت کو وہ جو پروموٹ کیا جائے, وہاں پہ جو لوگوں کو جو غربت ہے. اور دوسری میں ایک گزارش آپ سے کروں کہ وہاں غربت کے لکیر سے لوگ نیچے رہ رہے ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ کلاس 4 کی جو نوکریاں آ رہی ہیں وہ بھی با اثر لوگوں کو مل رہی ہیں, وہ غریبوں کو نہیں مل رہی. اگر غریبوں کو ان کا حق دیا جائے, میرٹ پہ ان کو دیا جائے تو شاید یہ عمل کم ہو. اور دوسرا, لوگ قانون سازی کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ قانون موجود ہیں, امپلیمنٹیشن اس پہ ہونا چاہیے, اور جو حق ہے کسی کا وہ اس کو دیا جانا چاہیے. اور اب اس معاملے کو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ اور خاص طور پر وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ دیکھیں, جو کہ گورنر صاحب بھی دیکھیں, اور یہ ساری چیزیں, بیکاز اٹ از ویری مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم بڑے ثقافتی طور پہ بڑا, ہمارے یہاں روایات بڑی مضبوط ہیں, لڑکیوں بچیوں ان کا بڑا احترام, بڑی رسپیکٹ ہے, ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اس کے باوجود یہ سب ہونا. اچھا جی, چلیں خبر شامل کر لیتے ہیں. کنکوٹ سے افسوسناک خبر ہے. کچے کے علاقے شاہ علی سبزوئی میں گھر میں راکٹ پھٹ گیا اور اس سے 4 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. یہ نہایت اندوہناک واقعہ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. کندکوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ شاید اسکریپ سے لے کے آئے تھے. کیا ہوا تھا, کس طریقے سے ہوا, علی حسن ہمیں بتا رہے ہیں. جی علی. کندکوٹ کے تھانہ گبلو گرل میں شاہ علی سبزوئی کے گاؤں میں نامعلوم سمے سے آنے والا راکٹ لانچر گھر پر گر گیا. راکٹ لانچر گرنے کی وجہ سے 7 آدمی جہاں بحق ہیں, جس میں 4 بچے اور 1 خواتین سمیت 7 افراد جہاں بحق ہیں, جبکہ 3 افراد زخمی ہیں. دھماکے کی وجہ سے پولیس جہاں موقع پر پہنچ گئی, علاقے کو گھیرے میں لے لی گیا. زخمی اور جہاں بحق افراد کو کندکوٹ اسپتال منتقل کیا, جبکہ 3 افراد کی حالت نازک ہونے پر سکھر اور لڑکا منتقل کیے گئے. لوگ ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم جو راکٹ لانچر ہے وہ ساون سنانے کی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لگا ہے, اس کے بعد یہ افراد جاں بحق ہوئے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی حسن. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. جی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. کیا کہنا چاہ رہے ہیں اشفاق آپ؟ کچھ نہیں, ویلکم بیک. رائے کا اظہار کر رہا تھا, اور بات جو ہے وہ کہیں کی ہوتی ہے اور کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, لیکن بہرحال احتیاط لازم ہے. اچھا جی, آج کل جی ایپس کا بڑا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں, موبائل فونز ہیں, اور اب سب بڑے جی اپنے آپ پہ فنکار ہو گئے ہیں. ٹک ٹاک پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور لوگ ایسے اسٹنٹ کرتے دکھائی دیں گے. لیکن ٹک ٹاک کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹک ٹاک سے ریلیٹڈ آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بہت سارے بچے, نوجوان اپنی زندگیاں ہار جاتے ہیں. کیوں؟ کبھی ویڈیوز بناتے ہوئے کوئی دریا میں گر گیا, کبھی جی ٹرین سے حادثے کا شکار ہو گیا, اور کبھی گولی چل گئی. جی اب ایسے ہی واقعہ ملتان میں پیش آیا جہاں ٹک ٹاک ویڈیو, اور چکر کیا ہے سارا ویوز کا, تو اس ویوز کے چکر میں اتنے ویوز. تو ایک ٹک ٹاک ویڈیو بناتے وقت گولی چل گئی, اس میں ایک 18 سال کا نوجوان تھا, اس کی زندگی چلی گئی, اور خوف کے مارے اس کے 3 دوستوں نے اسے مرغی خانے میں دفن کر دیا, اور 4 ماہ بعد اس کا انکشاف ہوا. یعنی کہ یہ واقعہ 4 ماہ پہلے پیش آیا تھا, یعنی ان دوستوں نے, اور 4 ماہ تک وہ ڈیسیو کرتے رہے پولیس اس کو دفن کر کے بتایا بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا, گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی. تو ہمارے ساتھ مرزا احمد علی صاحب موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. مرزا صاحب یہ بتائیے گا یہ واقعہ در حقیقت ہوا کیا تھا, اور پولیس کو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان جو ہوں گے وہ عادی مجرم تو نہیں ہوں گے, تو اتنا عرصہ لگ گیا ہے ان کو ٹریس کرتے ہوئے, ان سے اصلیت پتہ کرنے میں؟ جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ تھانہ مظفر آباد کے علاقے القریش میں ایک مرغی فارم میں پیش آیا. آپ کو بتاتے چلوں کہ 4 ماہ قبل کا یہ واقعہ ہے, جس میں 18 سالہ ٹک ٹاکر جو ہے سہیل گولی لگنے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا, اور اسے اس کے دوستوں نے خوف کی وجہ سے مرغی خانے میں دبا دیا تھا. سہیل کی والدہ کے مطابق, شاہینہ بی بی کے مطابق جو ہے اس کا بیٹا گوجرانوالا میں جو ہے 8-9 ماہ سے محنت مزدوری کرتا تھا, اور جب گھر آتا تھا تو اپنے دوستوں سے ملنے جاتا تھا, اور حسب روایت جو ہے وہ اس بار بھی آیا اور اپنے دوستوں سے ملنے کا کہہ کر جو ہے گھر سے نکلا, اس کے بعد واپس نہیں آیا. اس کی والدہ کے مطابق تھانہ مظفر آباد میں درخواست دی گئی اس کے دوستوں کے نام سے کہ ان سے وہ ملنے گیا تھا, لیکن اب تک واپس نہیں آیا. انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ ان کو اغوا کر دیا گیا ہے. پولیس نے اپنی تحقیقات جو ہے وہ شروع کی, اور مختلف خطوط پر تحقیقات کرتے ہوئے پولیس نے ان 3 دوستوں کو گرفتار کر لیا, جن میں حسنین, ہادی اور عباس شامل ہیں. دوران تفتیش جو ہے حسنین نے یہ انکشاف کر دیا کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اس سے گولی چل گئی تھی, جس سے سہیل موقع پر جو ہے جاں بحق ہو گیا تھا, اور اس کو وہیں مرغی
خانے میں دفن کر دیا تھا. انکشاف کے بعد جو ہے ان کے ملزمان کی نشاندہی پر جو ہے لاش برآمد کر لی گئی. اس وقت جو ہے سٹیٹس یہ ہے کیس کا کہ پولیس نے جو ہے اس کے لاش کے سیمپل لے کے جو ہے وہ لیبارٹری بھجوا دی گئے ہیں, جبکہ ان کی والدہ کے مطابق ان سے بھی رابطہ کیا گیا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے سیمپل کے لیے. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا مرزا صاحب, میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ یہ واقعہ جو ہے نا پتا چلا ہے کہ 4 مہینے پہلے ہوا تھا. اب ان کی ظاہر ایسا تو نہیں ہوا ہوگا, ایک بچہ جو ہے کہ اس جگہ رہتا بھی نہیں ہے, وہ نوکری بھی کرتا ہے دوسرے علاقے میں, وہ آیا آ کے اپنے دوستوں سے ملنے گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ گھر نہیں آیا, ایک دن چلو گزر گیا, اگلے دن ماں نے پریشانی میں ظاہر ہے جا کے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہوگی کہ اس طرح سے میرا بچہ نہیں آیا. اس سے لے کے دوستوں سے رابطہ کرنے تک پولیس کے اور ان سے انکشاف کروانے تک یہ 4 مہینے کا عرصہ کیوں لگا, یہ میرا سوال ہے. جی بالکل, ان کی والدہ کے مطابق جو ہے جب اس کا بیٹا رات تک گھر نہیں آیا اور اگلے دن جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی, ان کی والدہ کے مطابق وہ مسلسل پولیس اسٹیشن کے چکر بھی لگاتے رہیں اور ان کے دوستوں کے گھر بھی جا کر منت کرتی رہیں کہ میرا بیٹا آیا تھا, ان کا بتا دیں, لیکن ان کو ہر بار یہی جواب دیا جاتا تھا کہ سہیل ان کے پاس آیا تھا اور مل کر واپس چلا گیا تھا. ان کی والدہ کے مطابق پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی کہ اس کے بیٹے کو جو ہے فوری طور پر بازیاب کروایا جائے, جس کے بعد جو ہے ہائی کورٹ نے پولیس کو پابند کیا کہ اس کیس پر جو ہے فوری طور پر جو ہے تفتیش عمل میں لائی جائے. پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد جو ہے اس کے 3 دوستوں کو گرفتار کیا اور ان کو ریمانڈ پر لیا گیا. ریمانڈ میں دوران تفتیش جو ہے حسنین نے یہ انکشاف کیا کہ ٹک ٹاک بناتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گولی والا واقعہ ہے یہ کس کی لائسنس یافتہ تھی ان کے پاس جو تھی, اور ان کی ایج گروپ کیا ہے, اور دوسرے یہ کہ اب ان پہ دفعات کیا لگیں گی جب مقدمہ ان پہ کیا گیا ہے تو؟ جی بالکل, ایج گروپ کی بات کی جائے تو 18 سالہ سہیل تھا جو مقتول ہے اور یہ اسی کے دوست ہیں. ان کی عمر بھی 20-21 سال کے درمیان ہے تینوں کی عمر. ان کی والدہ کے مطابق حسنین جو ہے جس کا یہ پولٹری فارم تھا, گن بھی اس کی تھی اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا کہ گن اس کی ہے. اور ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ مرحوم کا خواب تھا کہ اپنا گھر لے کر جو ہے اپنی والدہ کو گفٹ کرے اور اس سلسلے میں وہ جو بھی کماتا تھا وہ ساری تنخواہ جو ہے اپنے دوست حسنین کو پولٹری فارم میں کاروبار کی مد میں جو ہے اس کو دے دیا کرتا تھا. اور اس بار بھی وہ آیا اور اپنے دوستوں سے ملنے گیا اور ماں کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ ایک کاروبار کر رہا ہے جس کا آج حساب کتاب بھی کرے گا. لیکن اب یہ جو ہے کہانی میں ایک نیا موڑ ہے, ایک نیا جو ہے متعلق نہیں ہے, یہ کہانی پیسوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ خواب دیکھ رہا تھا, جہاں وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا, اسی پولٹری فارم میں اس کو دفن کیا گیا. یہ مزید اس سے متعلق ہمیں بتائیے. جی بالکل, اس کی والدہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ان خطوط پر بھی جو ہے پولیس کو تفتیش کرنی چاہیے کہ کاروبار کی مد میں جو ہے انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے اس کے بیٹے کو وہاں پر قتل کیا اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو دفنا دیا. اس کی والدہ نے حکام بالا سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تفتیش جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہونی چاہیے اور ملزمان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. دوسری جانب پولیس کا موقف یہ ہے کہ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے. ڈیڈ باڈی کے جو ہے وہ سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں. ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور ملزمان جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے, ان سے ابھی بھی تحقیق کی جاری ہے. جبکہ ان کی والدہ سے بھی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے رابطہ کیا گیا ہے. ان کی والدہ کا مطالبہ ہے کہ ان ٹک ٹاکرز کے خلاف جنہوں نے اس کے بیٹے کو لین دین کے تنازع پر, کیونکہ وہ اپنے کاروبار کا حساب بھی کرنے گیا تھا کہ عرصہ 8-9 ماہ سے وہ جو کچھ کما رہا تھا وہ حسنین کو اس کاروبار کی شراکت کی مد میں جو ہے وہ پے کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مرزا احمد علی, اور ہم آپ سے اس معاملے سے متعلق اپڈیٹ دے رہیں گے. تو یہ جناب کہانی صرف ٹک ٹاک کی نہیں ہے, اس کے پیچھے جائیداد, پیسہ, بہت کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں جن خطوط پر اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں اور سب کچھ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں ان کاموں کے لیے. تو ہندوستان سے 60 سال پہلے پاکستان آنے والی سسٹر فلیسیا ڈی سوزا جہاں مختلف فلاحی کاموں میں مصروف رہتی ہیں, وہیں کراچی میں 50 سے زائد ہنستے کھیلتے مسکراتے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں. یتیم بچے ہیں یہ, اور اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فیض اللہ خان. چلیں جی, تو فیض اللہ خان کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور اپڈیٹس آپ کو دے دیں. ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص نے کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا ہے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ایم ڈی بورڈ نے ڈی جی رینجرز کو غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ دی ہے. نذیر شاہ ہمیں مزید اس سے متعلق آگاہ کریں, بتائیے گا نذیر.
बिल्कुल देखें, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर पहुंचे, जहां एमडी वाटर बोर्ड ने डीजी रेंजर्स को कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, मलिर और कोरंगी में कार्रवाइयों के नतीजे में 15 MGD पानी बचाते हुए 6 मिलियन गैलन जोमिया पानी की फराहमी को बहाल किया गया है। डीजी रेंजर्स ने वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जहाँ जदीद तरीन सर्विस डिलीवरी निगरानी के तरीकाकार के बारे में ब्रीफिंग दी गई और डीजी रेंजर्स ने पानी चोरों और गैर कानूनी हाइड्रेंट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखने और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों की भी हिदायत जारी कर दी। जी शुक्रिया नज़ीर शाह। अच्छा जी, वादी स्वाद की अगर हम बात करें तो क्या ही उसकी तारीफ की जाए, इट्स ब्यूटीफुल। और जब से अमन अमान वहाँ पर बहाल हुआ है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ की खूबसूरती देख के लोग खिंचे चले आते हैं, जो भी सुनता है वो मशहूर हो जाता है। तो शहजाद आलम मजीद बता रहे हैं, आइए देखते हैं। जी आपने देख लिया, हम ये हमारे जा नहीं सकते। हाँ, ये हमारी सयाहत का है। हाँ। हम सयाहत के लिए यहाँ जाएंगे, इसको देखेंगे। आप देखें वैसे कैसे मर जो रहा है। देखिए आपके घर में जो प्लांट्स है ना, उन्हें पानी देना भी जरूरी है। आप पानी देंगे, उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा। हाँ। हम आपको दूसरा पौधा लाके दिखाएंगे कि ये बड़ा हो गया। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने गमला दूसरा वाला उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उठा नहीं। जो रहा है बिल्कुल। तो बहरहाल जी, दरख्त भी जिंदगी है और दरख्त से इलाके की खूबसूरती भी बढ़ती है। आपके मुल्क में वैसे ही फॉरेस्ट कवर कम है, 5% से नीचे है, 25% होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। तो दरख्त होंगे तो खूबसूरती में इजाफा होगा। हम ये कराची शहर हमारा जो कंक्रीट का जंगल है उसको भी थोड़ा सा बेहतर, लेकिन ऐसा नहीं करें कि कहीं भी खड़े होकर बस दरख्त लगा दें। हाँ। आप प्लानिंग के तहत लगते हैं, उसके लिए बकायदा ऐसे दरख्त न लगाएं जो पानी चूसने ज़ेरे ज़मीन। ठीक है, तो अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें और सब्जा उगाएं, अपने घर से शुरुआत करें। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा। कराची के हवाले से तो आलूदगी की जो रिपोर्ट आई है, तो आलूदगी कम करने में दरख्तों को हर चीज में नंबर 1 है। जो भी मैंने ऐसे लिखा था 9th क्लास में, आज याद आ गया, पूरा पढ़ दिया मैंने। क्या दरख्तों के? आपको 9th क्लास का अभी तक याद था? मैं कोई आपसे फॉर्मूला पूछूं केमिस्ट्री का? उर्दू का फॉर्मूला पूछे मुझसे। अच्छा इजाजत चाहते? नहीं, केमिस्ट्री का फॉर्मूला उर्दू में भी पूछ सकती हैं। मैं कल पूछूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।